ایک دن بھی اس کو زندگی کا واپس نہیں دلا سکتے. جو اللہ نے اس کو دی ہے زندگی, وہ آپ کیسے اس کو سلب کر سکتے ہو؟ اور وہ بھی قانون کے برعکس, اور انصاف کے ایوان سوئے ہوئے ہوتے ہیں. کیا انصاف دیا آپ نے؟ 10 سال بعد 14 سال بری کر دیا جی. ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور مجھے تکلیف ہوتی ہے. ان کو بتائیں, ان کو کہ آپ ذرا جا کے دیکھیں, ایک دن میں جیل میں رہیں, آپ کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ فلانے ملزم کا, یہ فلانے کا ہے. آپ کے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بیٹی کا, اس کو تانے دیتے ہیں, جو جس کا باپ جو ہے اندر ہو جاتا ہے, اس کی بیٹی کو جو اس کے سسرال والے ہیں وہ زندہ نہیں رہنے دیتے, اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں. کبھی ان کو احساس ہے یہاں انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہم ایسے کیجولی لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں. وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے جہاں آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ آئی جی اسلام آباد آ کر کہتا ہے جی شیخ رشید کا مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا اور کدھر ہے. او بھائی, اسلام آباد سے اٹھایا, ساری دنیا نے دیکھا ہے, تم کیسے آئی جی ہو گے تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے؟ میرے سامنے چودھری پرویز الہی کو اٹھایا گیا اور پوچھا گیا کدھر ہے, انہوں نے کہا جی وہ تو اٹک جیل میں ہے. اور جب اٹک جیل میں ہائی کورٹ نے بھیجا اپنے سیشن جج اٹک کو, تو پتا چلا کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا پولیس لائنز اسلام آباد میں, کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے اس سے باہر لے جائیں. اور وہ آج تک اندر ہے. آج تک اندر ہے. ڈاکٹر یاسمین کو دیکھیں, اس بیچاری کو, بوڑھی عورت ہے, اس کو بیماریاں سوائے ہیں, اٹھایا نہیں, وہ بیچاری چل نہیں سکتی ہے اپنی پاؤں پہ, وہ 9 مئی سے آج تک اندر ہے. کیا مذاق ہو رہا ہے اس میں؟ آج کے پرو ایکٹیولی کریں, آئی جی کو ایک دن اندر کر دیں, جرت کریں نا. یو آر میکنگ اے فالس اسٹیٹمنٹ ان مائی فیس ان دی کورٹ, سو یو آر ہیئر بائی اریسٹڈ اینڈ سینٹ ٹو دی جیل. بھیجیں, ایک دفعہ تو کریں, ایک دفعہ کر کے تو دیکھو بھائی, ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں, قوم تمہارے پیچھے کھڑی ہوگی. اور پھر میں دیکھتا ہوں کون سا آئی جی جو ہے غلط پکڑتا ہے کسی کو. پھر وہ دیکھیں گے کہ ایجنسی کہتے ہیں سردار صاحب تو ہمیں پتا تو ہے کون لے گیا, اسی بھی مجبور ہاں. وہ بھائی کیوں مجبور کرتے ہو؟ نوکری کے لیے. اللہ سے نہیں ڈرتے تم, اللہ سے نہیں ڈرتے, اپنی نوکری سے ڈرتے ہو. تم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں. اللہ تمہیں جو سزا آگے اگلے جہان میں دے گا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا. منصف جو اپنا غلط استعمال کرتا ہے فیصلے کا, اس کے لیے جنت کی وہ بدترین جگہ ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور اسی طرح حکمران جو اس طرح سے ظلم اور زیادتی کرتا ہے, اللہ اپنے عبادات کو تو معاف کر دیتا ہے, اللہ بھی جو ہے وہ زیادتی انسان کے ساتھ کی ہوئی کو معاف نہیں کرتا. سو اس لیے یہ, مگر ہم تو خدا کو بھول چکے ہیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں خدا ہے. سو ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں اگر 199 کو صحیح آپ استعمال کر لیں, یہ ان سے پوچھے کوئی, آپ 6 سال 8 سال 10 سال, اگلے دن میرا کیس سپریم کورٹ میں بری ہوا, 14 سال کے بعد سزائے موت سے بری ہوا. یہ 14 سال کا مجھے بتائیں کہ اس کی زندگی کو تو آپ نے لے لیا نا, آرٹیکل 9 کی تو آ گئی نا وائلیشن. کیا اس کو ایک دن بھی آپ واپس دلا سکتے ہو؟ ایک دن بھی اس کو زندگی کا واپس نہیں دلا سکتے. جو اللہ نے اس کو دی ہے زندگی, وہ آپ کیسے اس کو سلب کر سکتے ہو؟ اور وہ بھی قانون کے برعکس, اور انصاف کے ایوان سوئے ہوئے ہوتے ہیں. 10 سال 15 سال 20 سال لیتے ہیں, یا تو سال سے بیٹھے ہوتے ہیں. او بھائی, اس کے خاندان سے پوچھو, اس کے بچوں سے پوچھو جو اجڑ گئے, اس کی بیوی سے پوچھو, اس کے ماں باپ سے پوچھو جو بیچارے اسی دکھ اور تکلیف میں مر گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, اجڑ گیا خاندان. کیا انصاف دیا آپ نے؟ 10 سال بعد 14 سال بری کر دیا جی. ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے ایسے انصاف سے. ان کو بتائیں, ان کو کہ آپ ذرا جا کے دیکھیں, ایک دن میں جیل میں رہیں, آپ کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ فلانے ملزم کا, یہ فلانے کا ہے. آپ کے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بیٹی کا, اس کو تانے دیتے ہیں, جو جس کا باپ جو ہے اندر ہو جاتا ہے, اس کی بیٹی کو جو اس کے سسرال والے ہیں وہ زندہ نہیں رہنے دیتے, اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں. کبھی ان کو احساس ہے یہاں انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہم ایسے کیجولی لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے